پہلے پارے کا آپ دوسرا رکوع پڑھیں. اللہ تعالی مشرکی منافقوں کا ذکر کر رہے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے آمنو، ایمان لے آؤ، جس طرح ایمان لائے ہیں الناس، لوگ، مراد صحابہ ہیں، مراد صحابہ. ان سے کہا جاتا ہے جس طرح تم ایمان کا دعویٰ کرتے ہو یہ غلط ہے. نبی کی محفل میں ایمان کا دعویٰ باہر جا کے اسلام کے خلاف تدبیریں، اس منافقت کو چھوڑو. آمنو، ایمان لے آؤ جس طرح ایمان لائے ہیں لوگ، صحابہ. تو جواب میں منافق کہتے ہیں انؤمنو کما آمن السفہاء، کیا ہم اس طرح ایمان لائیں جس طرح یہ بیوقوف لوگ ایمان لائیں. منافقوں نے صحابہ کو کیا کہا؟ بیوقوف کہا. کس معنی میں بیوقوف کہا؟ وطن چھوڑ دیا، بال بچے چھوڑ دیے، کاروبار چھوڑ دیا، ملک اپنا چھوڑ دیا، چھوڑ چھاڑ کے مدینے آ گئے. نہ انہیں بال بچوں کی پرواہ ہے، نہ مال و دولت کی پرواہ ہے، نہ اپنے وطن کی پرواہ ہے. بس ایک ہی دھن سوار ہے کہ محمد عربی کا ایک بال بھی بیکا نہیں ہونا چاہیے صلی اللہ. ایک ہی دھن سوار ہے. یہ تو بیوقوف لوگ ہیں. ان سے کہا گیا اخلاص کا ایمان لاؤ جس طرح یہ لوگ ایمان لائے ہیں. وہ کہتے ہیں کیا ہم اس طرح ایمان لائیں جس طرح یہ بیوقوف لوگ ایمان لائے ہیں؟ یہ تو بیوقوف ہے. سب سے پہلے صحابہ کو بیوقوف کس نے کہا تھا؟ منافقوں نے. کس نے کہا تھا؟ مدینے کے منافقوں نے صحابہ کو بیوقوف کہا. پہلے پارے کا دوسرا رکوع گھروں میں جا کے پڑھیے گا. اللہ نے ان کا جواب دیا. اللہ حرف تنبیہ مانا کریں گے خبردار. انہم ہم السفہاء، جو لوگ میرے نبی کے یاروں کو بیوقوف کہہ رہے ہیں حقیقت میں یہ خود بیوقوف ہیں. لیکن یہ اپنی بے عقلی کو جانتے نہیں. یہ قرآن کی آیت ہے. اس سے میں استدلال کر سکتا ہوں. مفسرین نے استدلال کیا بھی کہ اللہ کا یہ جواب دینے کا انداز بتا رہا ہے کہ جو آدمی صحابہ کے متعلق جو جملہ کہے گا اللہ پلٹ کے وہی جملہ اس کے منہ پہ دے گا. جو صحابہ کو بیوقوف کہے گا اللہ نے اسے کیا کہا؟ یہ خود بیوقوف. صحابہ کے ایمان کو معیار قرار دیا. تو یہودی قائل تھے قیامت کے، لیکن اس میں خرابیاں پیدا کر دی. وہ کہتے تھے ہمیں آگ چھو نہیں سکتی، ہم بزرگوں کی اولاد. اب ساری باتیں آپ کہتے ہیں میں ظاہر ہو کے بیان کروں. وہ کہتے تھے اساں صاحبزادے ہیں. ہم کون ہیں؟ ہم پیر زادے ہیں. ہم تو کچھ نہیں ہیں، لیکن ہمارے جو باپ دادے تھے نا وہ بڑے لوگ تھے، ہم ان کی اولاد ہیں. سیغفر لنا، ہم بخشے بخشائیں، ہمیں آگ نہیں چھو سکتی. اور اگر، اب یہ میری بات غور سے سنیں، اور اگر کسی وجہ سے ہم نے آگ میں جانا بھی ہے نا تو ہمارے بزرگ سفارش کریں گے، شفاعت کریں گے، وہ ہمیں رب کی پکڑ سے. یہ یہودیوں کے خیالات تھے. وہ ہمیں رب کی پکڑ سے چھڑا لیں گے. ان کی سفارش کو رب رد نہیں کرتا، وہ رب سے منوا لیتے ہیں، رب سے کام کروا دیتے ہیں. یہ عقیدہ تھا ان کا، جس کو ہم کہتے ہیں شفاعت غالبہ، شفیع غالب.
ڈنڈے والی سفارش کہ رب ان کی بات موڑتا نہیں، رب ان کی سفارش رد نہیں کرتا۔ یہ نظریات تھے یہودیوں کے، اس کو رد کرنے کے لیے سورۃ فاتحہ میں کہا جو نظریات قیامت کے دن کے بارے میں تمہارے ہیں نا وہ غلط ہیں۔ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کسی کا کوئی اختیار نہیں ہوگا، اختیار ہوگا تو صرف کس کا اختیار ہوگا؟ اس لیے مالک یوم الدین کہتے ہیں لا یملک الذین یدعون من دونہ الشفاعۃ، لا یملک الذین یدعون من دونہ، جن جن کو یہ مشرکین اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ قیامت کے دن شفاعت کا اختیار نہیں رکھتے۔ ایک اور جگہ پہ فرمایا وَلَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ، جن کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ ہمیں چھڑا کے لے جائیں گے وہ شفاعت کا اختیار نہیں رکھتے۔ قرآن نے اس کو رد کر دی، قرآن نے اس کا انکار کر دی، کوئی جبری سفارش نہیں ہو۔